بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، تحفہ یا علی مدد۔ والعصر نیوز بلٹن کے ساتھ علی رضا حاضر خدمت ہے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ سیون کی سرکار میں ماتم کی دھمک سے وادی مہران مثل دل دھڑکتی رہی۔ ملک بھر میں یوم دعا کے موقع پر مومنین نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعاؤں میں مصیبتوں کو ٹالنے کی التجائیں کی۔ بھارت ازلی دشمن ہے، مفت کپاس اور چینی بھی قبول نہ کی جائے، قائد ملت جعفریہ۔ جشن نیمہ شعبان کے موقع پر ملک بھر میں محافل میلاد کا انعقاد۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ سیون کی سرزمین یا حسین کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ ماتم کی دھمک سے سیون کی دھرتی وادی مہران میں مثل دل دھڑکتی رہی۔ ماتمیوں کے سیل رواں نے بیماری اور وبا کے خوف و ہراس کو خس و خاشاک کی طرح بہا دیا۔ سیون کی سرکار میں عزاداری کا احوال جانتے ہیں رجب کاظمی کی خصوصی رپورٹ میں۔ سید الاولیاء فقراء مرجع غوث و کتب و ابدال و قلندر حضرت سید شاہ حسین المعروف عثمان مروندی لال شہباز قلندر کے مزار مبارک مرکز تجلیات فقر و عرفان پر صدیوں سے جاری عزاداری سید الشہداء کے فقید المثال اور عدیم النظیر پرسے کا انعقاد۔ دنیا بھر میں وبائی صورتحال کے پیش نظر انتظامیہ کی جانب سے لاک ڈاؤن اور پابندیاں زائرین قلندر و عزائی قافلوں کے جوش ایمانی کو ڈگمگا نہ سکیں۔ عزاداری کے سیل رواں نے بیماری کے خوف کو خس و خاشاک کی طرح بہا دیا۔ علم عذاب بلند تھا اور ہمیشہ بلند رہے گا۔ زائرین کے جوش ایمانی نے حراسیت کے بادلوں کو ہوا برد کر دیا اور وج تج کے قلندر سرکار کی قائم کردہ عزاداری برپا کر کے لازوال تاریخ رقم کر دی۔ میلوں دور تک پھیلے ہوئے ماتمی حلقوں اور ماتمیوں کی صداؤں نے سیون کی سرزمین کو کربلا بنا دیا۔ ہر سمت عزاداری کے سیل رواں نے دنیا پر آشکار کر دیا کہ دور کیسا ہی پرفتن اور امتحان طلب کیوں نہ ہو، حسین کے ماتمدار بے خطر اور پر اثر ادا سے عزاداری کرتے رہیں گے۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ صوبائی کونسل سندھ کے صدر علامہ سید اصغر علی نقوی کی قیادت میں صوبائی عمائدین اور عہدیداران نے ماتمی جلوس میں شرکت کر کے ماتمداری میں حصہ لیا۔ یا امام المنتظر اس موقع پر علامہ اصغر علی نقوی نے میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے باور کرایا کہ عزاداری سید الشہداء ہماری شہرگ ہے جس پر کوئی قدغن برداشت نہیں کی جائے گی۔ یہی درس حضرت سخی لال شہباز قلندر اور قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کا ہے۔ علامہ سید اصغر علی نقوی نے واشگاف الفاظ میں باور کرایا کہ آج ہم یہاں قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی النجفی سرکار کے حکم کے مطابق تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے صوبائی کونسل کے تمام ارکان حضرت لال شہباز قلندر کے دربار پر منعقد ہونے والی سالانہ پرساداری اور اس شریف میں شرکت کے لیے یہاں آئے، اور ہم یہاں حضرت لال شہباز قلندر کے دربار پہ یہ عہد کرنے کے لیے آئے کہ حالات چاہے کیسے بھی ہو جائیں، عزاداری امام حسین علیہ السلام نہ کل رکی تھی نہ آج رکی ہے اور نہ قیامت تک کوئی عزاداری کو روک سکتا ہے۔ یہ پاکستان شیعان حیدر کرار نے بنایا تھا اور ہمیں اس پاکستان میں رہتے ہوئے عزاداری امام حسین علیہ السلام کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ میں یہاں ایک بات بھی واضح کرتا چلوں کہ کل رات جو سیون شریف میں دربار پہ ایک بے حرمتی کے سلسلے میں حملہ ہوا، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ دربار کے تقدس کو بھی بحال رکھا جائے، چونکہ یہ اولیاء اللہ کے مزارات ہیں، یہاں ہر کوئی اپنی اپنی حاجتیں طلب کرنے کے لیے، اور تمام دنیا سے ماتمی حضرت لال شہباز قلندر کو ان کے گھرانے کا پرسہ دینے کے لیے، کربلا والوں کا پرسہ دینے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ لہٰذا ہم حکومت وقت کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے پھر بھی کل سے عزاداری جو ہے وہ اسی روٹ پہ کرنے دی ہے، اور ہم انہیں یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ جو یہاں دربار پہ رسومات اور 600 سال سے جو یہاں دربار سے منسلک رسومات ہوتی چلی آ رہی ہیں ان کو بھی بحال کیا جائے، اور عزاداروں کے راستے میں کوئی بھی رکاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی، کیونکہ ہم مر سکتے ہیں، ہم کٹ سکتے ہیں، حسین ابن علی کے ماتم پہ کوئی سمجھوتا نہیں۔ جمعے کو ملک بھر میں ٹی این ایف جی کی کال پر یوم دعا منایا گیا۔ خطباء اور ائمہ مساجد نے دعا کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور تمام وباؤں ناگہانی بلاؤں سے نجات کے لیے خداوند عالم کے حضور
گڑ گڑا کر مصیبتوں کو ٹالنے کی التجائیں کی۔ مزید تفصیل اس رپورٹ میں۔ ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع کے اعلان کے مطابق وباؤں ناگہانی آفات سے نجات کے لیے ملک بھر میں جمعہ کو یوم دعا مذہبی جذبے و عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر خطباء حضرات اور ائمہ مساجد نے احتیاطی تدابیر پر مکمل عمل کرتے ہوئے جمعہ اجتماعات میں کورونا سمیت تمام وباؤں ناگہانی بلاؤں سے نجات کے لیے خداوند عالم کے حضور گڑ گڑا کر مصیبتوں کو ٹالنے کی دعائیں کی۔ خطباء حضرات نے آفات ارضی و سماوی کے اسباب بیان کیے۔ جامعہ مسجد دربار عالیہ سخی شاہ پیارا کاظمی المشہدی میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ راولپنڈی ریجن کے ناظم الامور علامہ سید ابو الحسن تقی نے جمعہ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیائے انسانیت پر کورونا کی صورت میں ٹوٹنے والی آفت خدائی انتباہ ہے۔ خالق و مالک جو شفیق و رحیم ہے اپنے قہر و غضب کو حرکت میں لا کر مخلوق خدا پر ظلم کرنے اور دونوں ہاتھوں سے لوٹنے والوں کو توبہ استغفار کی دعوت دے رہا ہے۔ جامعہ مسجد قصر ابو طالب مغل آباد میں علامہ سید محسن علی حمدانی نے خطاب کرتے ہوئے اہل وطن سے دردمندانہ اپیل کی کہ وہ اللہ رب العزت کی جانب سے توبہ و استغفار کا یہ موقع ہاتھ سے ضائع مت جانے دیں اور اس کے حضور خشوع و خضوع کے ساتھ کرم اور عطا کی بھیک مانگیں، کیونکہ اگر تمام دروازے بند بھی ہو جائیں تب بھی خدا کا در کھلا رہتا ہے اور وہ اپنے بندوں پر ضرور رحم فرماتا ہے۔ جامعہ مسجد قصر خدیجۃ الکبریٰ ترلائی کلاں میں علامہ بشارت حسین امامی نے کہا کہ کورونا سمیت تمام وبائی امراض، طوفانوں اور آفات کو ٹالنے کے لیے دعا و مناجات ہی مومنین کا واحد ذریعہ ہے۔ چنانچہ فرمان معصوم ہے کہ بے شک دعا ناخوشگوار حادثات اور بلاؤں کو رد کرتی ہے۔ علی مسجد، حیدریہ مسجد، قصر زینب، قصر شبیر ڈھوک سیدہ، مسجد جعفریہ I9 میں، قصر امام موسیٰ کاظم I10، مسجد اسناشری گریسی لائن، مسجد اسناشری ڈھلے اعلیٰ، شیعہ جامع مسجد حسین آباد، جامع مسجد قصر امام علی نقی علیہ السلام سمیت گرد و نواح کے درجنوں مساجد میں علماء کرام، خطبہ کرام نے کورونا سمیت آفات ارضی و سماوی سے مامون و محفوظ رہنے کی دعائیں اور مناجات کی۔ علامہ عامر حسین قمی نے جامع مسجد دولتالہ تحصیل گجر خان ضلع راولپنڈی میں خطبہ جمعہ میں وباؤں سے نجات کے لیے خصوصی دعا کروائی۔ یوم دعا کی مناسبت سے مسجد امام علی رضا علیہ السلام، خیمہ عباس، تیر ماہ سیدہ اسلام آباد میں دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں کثیر تعداد میں مومنین نے شرکت کی۔ اس موقع پر آفات و بلیات سے نجات کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ جامعہ علی مسجد ہردوگیر جاپان روڈ اسلام آباد میں مولانا سید رفاقت حسین نقوی نے یوم دعا کے موقع پر خصوصی دعا کروائی۔ جامع مسجد ولی الاثر فتح جنگ شہر میں علامہ سید ارشد حسین نقوی نے یوم دعا کے موقع پر دعا کی۔ دھنی سادات ضلع گجرات میں خطیب جامع مسجد مولانا سید اوصاف حیدر نقوی نے یوم دعا کی مناسبت سے خطاب کیا۔ اس موقع پر آفات و بلیات سے نجات کے لیے دعا کی گئی۔ یوم دعا کے موقع پر ریجن گوجرانوالا کے زیر اہتمام دعائیہ تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ یوم دعا کے موقع پر کمانڈر رضاکار مختار فورس تحصیل ڈسکا کے زیر اہتمام دعا کی تقریب منعقد ہوئی۔ ضلع جھنگ میں مختار فورس تحصیل 18 ہزاری سیکشن جمالی کلاں کے زیر اہتمام کورونا سمیت تمام وباؤں، طوفانوں، آفتوں اور ظالمین سے نجات کے لیے دعائیہ تقریب کا انعقاد ہوا۔ تحصیل کمانڈر اور ڈپٹی ڈسٹرکٹ کمانڈر نے خصوصی شرکت کی۔ درس آل محمد فیصل آباد میں یوم دعا منایا گیا۔ جمعہ کے اجتماع سے مولانا صابر بلوچ نے خطاب میں تمام وباؤں اور امراض سے نجات کے لیے دعا کروائی۔ فیصل آباد امام بارگاہ عزاخانہ شبیر دھروڑ میں یوم دعا کی مناسبت سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ نمائندہ ولسر نیوز پشاور ذوالنورین حیدر کے مطابق یوم دعا کی مناسبت سے دعائیہ تقریب امام بارگاہ حیدر شاہ جہانگیر پورہ بازار پشاور میں منعقد ہوئی، جس سے کربلائی جوہر عباس میر نے خطاب کیا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں تقوی اور استغفار کی اہمیت پر گفتگو کی۔ اس کے علاوہ پشاور کے نامور ثنا خانوں نے امام علی مقام کے حضور ہدیہ عقیدت پیش کیا۔ آخر میں ملک و ملت کی سلامتی و بقا کے لیے اور عساکر پاکستان کی کامیابی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ کوہاٹ شیرکوٹ میں دعائیہ محفل کا انعقاد کیا گیا۔ کورونا وبا اور دیگر آفات سماوی و ارضی سے نجات کے لیے یوم دعا منایا گیا۔ کوہاٹ شہر میں امام بارگاہ ڈاکٹر آغا سید حبیب شاہ میں دعائیہ محفل کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر دعائے امام زماں اور دیگر دعاؤں کی تلاوت کی گئی اور عالم اسلام و عالم انسانیت کی نجات کے لیے وارث کائنات امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج الشریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے دعائیں کی گئیں۔ TNFJ دہ کونسل پنڈ گاکھڑا کے زیر اہتمام یوم دعا کی تقریب امام بارگاہ پنڈ گاکھڑا ضلع ہری پور میں منعقد ہوئی۔ صوبائی رابطہ سیکرٹری علامہ خورشید
حیدر جوادی نے اجتماعی دعا کروائی۔ مرکزی جامع مسجد شیعہ ڈیرہ اسماعیل خان میں نماز جمعہ کے خطبے میں خطیب مسجد سے غضنفر علی نقوی نے کرونا و وبائی آفات و بلاؤں سے نجات کے لیے خصوصی دعا فرمائی۔ لاڑکانہ میں یوم دعا کی مناسبت سے خصوصی تقریب ضلعی دفتر میں منعقد ہوئی، جس میں ضلعی صدر TNFJ زوار رسول بخش شہانی، سید ارشاد شاہ، کمانڈر مختار فورس سندھ زوار برکت علی جعفری اور کثیر تعداد میں مومنین نے شرکت کی۔ یوم دعا کی مناسبت سے حیدرآباد میں امام بارگاہ شمائلہ میں دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے ضلعی عہدیداران نے شرکت کی۔ ضلع خیرپور کی تحصیل میروا میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ مختار فورس مختار آرگنائزیشن کے زیر اہتمام DSP منیر عباس دستی کی رہائش گاہ پر دعائیہ تقریب کا انعقاد ہوا، جس میں ضلعی ناظم الامور علامہ شاہد عباس ملاح نے دعائے توسل کی تلاوت کی، جبکہ اختتام پر کورونا اور دیگر وباؤں سے نجات کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ یوم دعا کی مناسبت سے ضلع خیرپور میرس تحصیل صوبودیرو میں سید جمن شاہ یونٹ کے زیر اہتمام نماز جمعہ کے موقع پر دعائیہ تقریب کا اہتمام ہوا۔ ضلع خیرپور میرس کے نائب صدر مولانا محمد ظفر علوی، صدر تحصیل صوبودیرو سید مظہر حسین اور دیگر نے خطاب کیا۔ دریں اثنا یوم دعا کے موقع پر جہلم، اٹک، چکوال، پشاور، کراچی، لاہور، کوئٹہ، مظفر آباد، باغ، کھرمنگ، گلگت بلتستان، ڈیرہ غازی خان، ملتان، علی مسجد لاڑکانہ، بکھر، گجرات، ایبٹ آباد، ڈیرہ اسماعیل خان، خیرپور میرس اور حیدرآباد سمیت دیگر شہروں میں بھی یوم دعا کے اجتماعات منعقد ہوئے۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے حکومت کی جانب سے بھارت کے ساتھ تجارت نہ کرنے کے فیصلے کو خوشائن قرار دیتے ہوئے باور کرایا کہ ازلی دشمن چینی اور کپاس مفت بھی دے تو ہرگز قبول نہ کی جائے۔ آغا حامد موسوی نے وزیر اعظم پر واضح کیا کہ وہ نادان مشیروں سے چھٹکارا پائیں۔ غیرت مند قومیں بھوکا رہنا قبول کر لیتی ہیں، عزت پر سمجھوتا نہیں کرتی۔ ملک گیر یوم دعا کے موقع پر قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے مزید کیا کہا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سپریم شیعہ علماء بورڈ کے سرپرست اعلیٰ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا ہے کہ ازلی دشمن چینی اور کپاس مفت بھی دے تو قبول نہ کی جائے۔ بھارت سے تجارت نہ کرنے کا فیصلہ خوشائند ہے۔ وزیر اعظم نادان مشیروں سے چھٹکارا حاصل کریں۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر ازلی دشمن کے ساتھ تجارت میں خسارہ ہی خسارہ ہے۔ بنیا کبھی گھاٹے کا بیوپار نہیں کرتا۔ کشمیری ماؤں بیٹیوں کی حرمت کو نشانہ بنانے والے مجرم ملک سے لین دین قومی غیرت کا سودا ہے۔ غیور قومیں بھوکا رہنا قبول کرتی ہیں، کبھی عزت پر سمجھوتا نہیں کرتی۔ بھارت علاقائی ہی نہیں عالمی امن کے لیے بھی خطرہ ہے۔ بھارت مودی کو تمغوں سے نوازنے والے مسلم ممالک کو بھی آنکھیں دکھا رہا ہے۔ بھارت نے کشمیریوں کی حق خود ارادیت کے لیے سلامتی کونسل میں جھوٹے وعدے کر کے پوری عالمی برادری کو دھوکہ دیا۔ انسانیت وباؤں اور بلاؤں کے سامنے بے بس و عاجز ہے۔ جب ساری امیدیں منقطع ہو جائیں تو اللہ ہی آخری امید ہے۔ ہر انسان بالخصوص پوری امت مسلمہ پر لازم ہے کہ کورونا کے خاتمے کے لیے خالق حقیقی کی جانب متوجہ ہوں، جس نے کائنات کو وجود بخشا۔ کورونا سمیت تمام آفات و بلیات کے لیے خدا کی بارگاہ میں دعا ہی سب سے بڑا ہتھیار ہے، جو بہترین بخشش والا اور رحمان و رحیم ہے۔ اہل ایمان قرآن مجید کی کم از کم 100 آیات اول آخر درود کے ساتھ روزانہ پڑھیں۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ ظلم و جبر کی رسیا استعماری و صہیونی قوتیں کورونا وبا کی آفت کے دوران بھی ظلم و بربریت سے باز نہیں آ رہی۔ انسانیت دوست قوتوں کو ظالموں کے ہاتھ روکنے کے لیے اپنے فرائض ادا کرنے ہوں گے، ورنہ جیسے جیسے ظلم بڑھے گا اللہ کی ناراضگی بھی بڑھتی چلی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر کا مسئلہ کروڑوں انسانوں کی زندگی موت کا مسئلہ ہے۔ 5 اگست 2019 سے بھارت نے کشمیر کو دنیا کی سب سے بڑی انسانی جیل میں تبدیل کر دیا ہے اور عالمی برادری کے ساتھ کیے ہوئے اپنے وعدوں سے مکر گیا ہے۔ بھارتی توسیع پسندانہ عزائم سے تمام سارک ممالک کو شدید خطرہ ہے، لہٰذا ایسے ظالم کے ساتھ کوئی بھی کاروبار کرنا اس کے ظلم کو تقویت دینا ہے۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں 5 اگست 2019 سے پہلے کی آئینی صورتحال بحال کرے۔ آرٹیکل 370 کی بحالی تک بھارت سے کسی قسم کی تجارت نہیں ہو سکتی۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے اس امر پر دکھ کا اظہار کیا کہ نادان مشیروں نے اکثر معاملات میں موجودہ حکومت سے غلط فیصلے کروائے، جنہیں یو ٹرن لے کر حکومت کو واپس کرنا پڑا، جس سے حکومت کی ساکھ کو مسلسل نقصان پہنچ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت بڑھتی ہوئی مہنگائی، بے روزگاری اور عوامی بے چینی کے خاتمے کے لیے فوری اقدام
اقدامات اٹھائے، عوام کا جینا محال ہو رہا ہے۔ انہیں حکومت اپوزیشن محاذ آرائی سے کوئی دلچسپی نہیں۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ اللہ کے ساتھ رشتہ مضبوط کیا جائے، حکومت غریبوں، کمزوروں، بے روزگاروں، بیماروں کی فلاح کے لیے تمام تر توانائیاں صرف کرے۔ اللہ سے تجارت کرنے والوں کو کبھی خسارہ نہیں ہوتا۔ دریں اثنا قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی اپیل پر یوم دعا کے موقع پر ملک بھر کی شیعہ جامع مساجد میں کورونا وبا کے خاتمے، مہنگائی، بے روزگاری، بدامنی سے نجات، عالم اسلام کے اتحاد، کشمیر و فلسطین کی تحریک حریت کی کامیابی اور وطن عزیز کے استحکام کے لیے دعائیں مانگی گئیں۔ جشن نیمہ شعبان ولادت پر نور حضرت صاحب الاسرار علیہ السلام کے موقع پر دنیا بھر کی طرح وطن عزیز میں فقیر المثال تقاریب کا انعقاد۔ اسلام آباد کی مرکزی تقریب راول ڈیم میں منعقد کی گئی۔ حاجت مندوں نے راول جھیل کنارے اپنے عریضے سپرد کیے۔ مزید تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع کے اعلان کے مطابق حضرت حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام کا جشن ورود مسعود عالمگیر یوم عدل کے طور پر منایا گیا۔ اس موقع پر احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے بلا تفریق مسلک و مکتب، مساجد، امام بارگاہوں اور عبادت گاہوں میں نیمہ شعبان، شب برات، خصوصی دعاؤں اور جشن کے پروگرام منعقد ہوئے۔ وطن کا ذرہ ذرہ جگمگا رہا تھا، جبکہ پوری کائنات بقعہ نور بنی ہوئی تھی۔ دعائیہ محافل، اعمال، نوافل، مناجات میں ہر فرد، مرد و زن اور چھوٹے بڑے بارگاہ ایزدی میں موذی مرض سے نجات کے لیے گڑ گڑا کر دعائیں اور آہوزاری کر کے سجدہ ریز ہو کر شکر بجا لا رہے تھے، اور حاجت مندوں نے دریاؤں، نہروں میں اپنی اپنی حاجات کے علاوہ کرونا سمیت تمام مشکلات، مصائب و آلام سے نجات کے لیے عریضہ جات سپرد آب کیے۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ضلع اسلام آباد کی ایام عدل کمیٹی، مختار اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن MO کے زیر اہتمام راول ڈیم کے سبزہ میں مرکزی اجتماع صبح تک جاری رہا، جس کی صدارت تنظیم کے چیئرمین سید محمد عباس کاظمی نے کی۔ آغا سید علی روح العباس موسوی، علامہ بشارت حسین امامی، علامہ سید محسن حمدانی، علامہ تصور حسین نقوی، علامہ سید زاہد عباس کاظمی، علامہ شہراز حسین کاظمی، شوکت جعفری، کاشف کاظمی، سید سمر الحسن نقوی مہمانان خصوصی تھے۔ بوقت فجر حاجت مندوں کے قافلوں نے راول ڈیم میں اپنے حاجات کے عریضے سپرد آب کیے۔ اجتماعی دعا علامہ بشارت حسین امامی، علامہ سید تصور حسین نقوی نے کرائی۔ اس موقع پر جشن امام زمانہ کا خصوصی کیک کاٹا گیا۔ مرکزی جلسے سے علامہ سید قمر حیدر زیدی، چودھری مشتاق حسین، خطیب نوجوان سید شبیر حسین کاظمی، اعزاز حیدر کاظمی، وسیم نقوی، مرکزی ثنائے محمد و آل محمد نعت اکیڈمی کے نعت خوان، حیدری برادران، مجاہد برادران، شہریار، واصف مشدی، ذاکر نواب ساجد رکن، ذاکر ساجد علی ساجد اور دیگر ذاکرین اور قصیدہ خوانوں نے بارگاہ امام العصر والزمان میں منقبت و قصیدہ خوانی کی۔ جلسے کی نظامت کے فرائض قاضی وفا عباس، کاشف کاظمی نے سر انجام دیے۔ مختار فورس کے جوانوں نے اسلام آباد انتظامیہ کی معاونت کرتے ہوئے سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیے۔ ابراہیم سکاؤٹس اوپن گروپ، مختار اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن، مختار جنریشن اور مختار پبلیکیشن کی جانب سے حاجت مندوں کے لیے استقبالیہ کیمپ لگایا گیا تھا۔ راولپنڈی میں انجمن کاظمیہ کے زیر اہتمام دربار عالیہ سخی شاہ پیارا چوڑ ہڑپال میں مرکزی جشن قائم آل محمد سجادہ نشین سید قاسم علی شاہ کاظمی کی زیر صدارت محفل میلاد منعقد ہوئی، جس سے امام جمعہ والجماعت علامہ سید مطلوب حسین تقی، ذاکر شہنشاہ نقوی، مولانا ملک جلال حیدر الحیدری، سید اون عباس کاظمی، ذاکر سلیم حسن، ذاکر سید صغیر حسین کاظمی نے خطاب کیا۔ اس موقع پر انجمن کاظمیہ کی جانب سے کیک کاٹا گیا۔ نمائندہ ولسر نیوز شاہ کوٹ ضلع ننکانہ علی رضا بھنگڑ کے مطابق جشن نیمہ شعبان دربار روڈ شاہ کوٹ میں زیر اہتمام نواب علی بھٹی اور شبیر حسین کھوکر منعقد ہوا، جس سے ذاکر غلام عباس رتن، ذاکر کامران عباس BA، علامہ مرتضیٰ مہدی آف لندن، علامہ ذیشان حیدر نقوی، علامہ مظہر حیدری، علامہ کرامت عباس حیدری نے خطاب کیا۔ جشن میں کثیر تعداد میں مومنین نے شرکت کی۔ اختتام میں جشن کیک بھی کاٹا گیا۔ جشن نیمہ شعبان کے موقع پر علمدار ہاؤس الوی پارک جڑاوالا میں دسترخوان کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر علامہ محمد حسین روحانی نے خطاب کیا۔ مومنین نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ فیصل آباد حسینی چوک دھروڑ میں زیر اہتمام عمران حیدر بھٹی جشن امام زمانہ منعقد ہوا، جس سے علامہ سید محمد عباس رضوی، شاعر مدثر منظور اور ذاکر کامران BA نے خطاب کیا۔ جشن کے اختتام پر کیک بھی کاٹا گیا۔ نمائندہ ولسر نیوز سید تصدق شاہ کے مطابق سالانہ جشن قائم آل محمد امام بارگاہ پیر بخاری میں پسران سید کوثر بخاری کے زیر اہتمام منعقد ہوا، جس سے علامہ جعفر عباس، علامہ سید محمد عباس رضوی، ذاکر منتظر مہدی، ذاکر یاسر رضا، ذاکر شفقت رضا شفقت، ذاکر ذیشان عالم اور دیگر علماء و ذاکرین نے خطاب کیا۔ اختتام میں کیک بھی کاٹا گیا۔ ایام عدل کی مناسبت سے جشن ظہور حضرت امام آخر الزمان امام بارگاہ ڈاکٹر آغا سید حبیب شاہ کوہاٹ شہر میں منایا گیا۔ جشن سے مرکزی نائب صدر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان سید مظہر علی شاہ ایڈوکیٹ، صوبائی صدر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ خیبر پختونخوا سید غضنفر علی شاہ ایڈوکیٹ، ضلعی صدر TNFJ کوہاٹ سید باسط علی شاہ ایڈوکیٹ اور پشاور کے مشہور منقبت خواں ذوالفقار علی نے خطاب کیا۔ سیکیورٹی فرائض مختار فورس نے سر انجام دیا۔ نمائندہ ولسر نیوز خیر محمد اریجا ضلع لاڑکانہ منصور اعجاز کے مطابق مرکزی امام بارگاہ خیر محمد اریجا ضلع لاڑکانہ میں جشن امام
اختتام زمانہ منعقد ہوا، جس میں ذاکر امانت علی، ذاکر راہب حسین نے قصیدہ خوانی کی اور خطیب اہل بیت سید اسرار علی شاہ اور علامہ عجیب حسین نے خطاب کیا۔ نمائندہ ولاسر نیوز گلزمان بلوچ کے مطابق سالانہ جشن انوار شعبان امام بارگاہ دربار ابوالفضل العباس اسٹیشن روڈ شداد کوٹ میں منعقد ہوا، جسے صدر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علامہ سید اصغر علی شاہ، صدر مختار آرگنائزیشن سندھ برکت علی جعفری نے خطاب کیا، جبکہ معروف منقبت خواں سائیں رحمان آف حیدرآباد، شیر عباس، ذاکر تنویر عباس تنویر، ذاکر علی محسن علوی، ذاکر اسد علی اور دیگر نے قصیدہ خوانی کی۔ جشن میں لال شہباز قلندر کی درگاہ کے سجادہ نشین سے مہدی رضا شاہ سبزواری نے خصوصی شرکت کی۔ اختتام جشن کیک بھی کاٹا گیا۔ اہم قومی، ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور فیس بک پر والاسر نیوز کو فالو کیجیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، مولانا کے بعد۔